الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أجرا عظيما. حضرات، رمضان کا یہ چھٹا دن ہے، یعنی عشرہ رحمت کا 6 دن گزر گئے. رمضان کا پہلا عشرہ 10 دن، پہلا 10 دن یہ رحمت کا مانا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عشرہ رحمت قرار دیا، اور اس میں سے یہ پہلا جمعہ رمضان شریف کا جو سید الایام، سید الشہور، مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ اور دنوں میں سب سے اونچا اور سب سے افضل دن جمعہ یہ، اور رمضان کا پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ. یہ جتنے دن بھی گزر رہے ہیں یا پھر ہمیں ملنے والے ہیں کہ نہیں، اللہ جانتا ہے. جو ایام باقی ہیں رمضان کے، ان دنوں کی ہم قدر کر لیں اور ان دنوں میں اللہ رب العزت کے دربار سے جتنا حاصل کرنا چاہیں، بغیر کسی تصنع اور تکلف کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اسے حاصل کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ لٹانے کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلٌّ نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم اپنے خزانے سے ہر ایک کو بھر بھر کے دیتے ہیں. اللہ کا خزانہ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی ڈرا جائے یا ختم ہونے کا خطرہ ہو. اللہ بھر بھر کے دیتا ہے، اور بھر کے وہی دیتا ہے جس کے پاس بے شمار ہوتا ہے. آپ کسی کو کوئی سامان دیں گے تو اٹھا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے، جن کو ہم اپنی مادری اور علاقائی زبان میں اجوری کہتے ہیں، بھر کے دیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے بے حد دیتے ہیں. بخشش کا یہ مہینہ ہے، رزق میں بڑھوتری اور اللہ کے دربار میں ثواب کی زیادتی کا مہینہ. اس مہینے میں خاص طور سے قرآن سے تعلق اور شغف رکھنے کا، اہتمام کرنے کا ہمارے بزرگوں سے اور کچھ صحابہ کرام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انسان خاص تعلق ہو جاتا تھا قرآن سے. قرآن یوں تو مسلمان کی زندگی کے لیے لازمی ہے، اس کا ہر قدم اور اس کی ہر آیت ہمارے لیے ایمان میں زیادتی کا سبب، ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب، ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب. یہ ہے قرآن کی وجدید. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین عملوا الصالحات اجرا عظیما. اسی آیت میں کبھی کبھی گڑبڑی ہو جاتی ہے پڑھنے کی، کیونکہ حافظ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچانک، مطلب یہ قرآن مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بڑے اجر کی اور بہت ہی عظمت والے ثواب کی بشارت دیتا ہے، اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف اور سیدھی رہنمائی کرتا ہے. اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ شہر رمضان شہر القرآن ہے، یعنی ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ قرآن کے نزول کا، قرآن کی عظمت کا، قرآن کی جلالت کا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں وہ ہدایت نامہ عطا فرمایا جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت اور رہنمائی ہے، اور ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ، اور ہمارے لیے نجات اور فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اسی مہینے میں نازل فرمایا، یہ منتخب مہینہ، لہذا ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین بکثرت قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ قرآن کا مہینہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ، قرآن میں تدبر کرنے کا مہینہ، قرآن میں غور و فکر ہے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہمیں خطاب کرتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہر چیز کا حل ہمیں پیش کرتا ہے۔ تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں میں عیب میل کچیل جو کچھ ہے یہ اس کے لیے شفا ہے۔ نفاق کے لیے، حسد کے لیے، کینہ کے لیے، بغض کے لیے قرآن اکسیر ہے، دلوں سے اس کو نکال دیتا ہے۔ دلوں کے اندر جو انسان کے دل جس میں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے، اس کی ہر دھڑکن میں اللہ کی آواز ہونا چاہیے، جب اس دل میں کینہ بھر جاتا ہے، اس دل میں کھوٹ بھر جاتا ہے، اس دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، جب ریاکاری سے وہاں بھر جاتا ہے اور جھوٹ اور فساد سے بھر جاتا ہے تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن اس دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور فرمایا اللہ رب العزت، اور یہ رحمت، قرآن ہمارے لیے رحمت فرمایا اور ہدایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ قرآن پر غور کریں، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، سکینت کا باعث ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور آدمی کے دل میں جو الجھنیں ہوتی ہیں، جو گھریلو معاملات سے وہ پریشان حال ہوتا ہے، اور اپنے کاروبار سے وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، بیماریوں سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ سب کا مرکز دل ہے۔ دل کی سوچ بدل دیتا ہے قرآن۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے خاص عنایت ہے، ایسا معجزہ ہے کہ یہ قرآن کبھی بھی پرانا ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا پڑھا جائے گا اتنی ہی لذت ملے گی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کو بار بار پڑھیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، اور جتنا آپ قرآن سے جڑے رہیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن سے اپنے کو جوڑے رکھا اور اس میں مشغول رہا، اس کو دعا کی تو وقت نہیں ملا، مجھ سے مانگنے کا اس کو وقت نہیں ملا، وہ قرآن ہی پڑھتا رہا، قرآن دیکھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، سوچ کر کے، غور کر کے، یا بغیر سوچے سمجھے بس تلاوت کرتا تھا صحت کے ساتھ، اور اس کے مخارج کی رعایت کر کے قرآن پڑھتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، تو میں اس کو اتنا دوں گا جتنا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہم کو تو مانگنے کا حکم ہے، لیکن اللہ کہتا کہ کسی نے میری کتاب میں لگ کر کے اور اپنے کو اسی میں غرق کر لیا اور جوڑ لیا اس سے، اور اس کو موقع نہیں ملا، تو میں بغیر مانگے ہوئے اسے میں دیتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی برکت اور قرآن کا فیض، اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں جس میں قرآن سے تعلق رکھنے والوں، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، بالکل سچا واقعہ۔ یہ ہمارے
ابھی جاوید صاحب کے والد محمد نذیر صاحب سیکریٹری تھے، انہوں نے کئی مرتبہ کہا مجھ سے کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں، انہوں نے قرآن ان کے مقصد بن گیا تھا، ان کی زندگی قرآن سے جڑ گئی تھی، آخری میں 8-10 سالوں میں تو بس قرآن ہی کی تلاوت کرنا۔ تو کہتے تھے کہ میرے پیسہ جب میں پڑھتا تھا اور پڑھ کر کے فارغ ہوتا تھا تو دستے غیب جس کو کہتے ہیں انہیں حاصل ہو گیا، غیب سے ان کے پاس رقم آتی تھی، اور یہ خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا، یہ ہے حال۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں نے لوگوں سے کہہ دیا اور سلسلہ، یعنی اب وہ اعتماد اور توکل ختم ہو گیا تھا، اللہ نے سلسلہ روک دیا۔ کون سا مسئلہ ہے جو قرآن کے ذریعے آپ حل نہیں کر سکتے؟ بس غرق ہونا ہے اور قرآن سے وہ تعلق رکھنا ہے۔ ایسے ہی ایسے لوگ جو ہمارے اس گاؤں میں تھے اور ہمارے اسی محلے میں رہتے تھے، یہ قرآن سے جڑے ہوئے رہتے تھے، ان کا دن بھر کا کام۔ آج خدا بخش صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اسی مسجد کے مؤذن تھے، آخری دور میں اسی میں اذان دیتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میں خود دیکھتا تھا ان کو کہ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، انگلیاں پھیر رہے۔ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ گاؤں محلے میں کسی عورت کا انتقال ہو گیا یا کسی مرد کا انتقال ہوا، بعض واقعات، اور اتفاق سے ان کے مرنے کے کچھ سالوں کے بعد وہاں قبر کھودی گئی اور ان کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی لاش بالکل محفوظ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ عمل کرتے تھے، کون سی خوبی تھی، یہ تو جاہل آدمی تھے۔ تو گھر کے لوگوں نے بتایا کہ ہر روز کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھ کر کے قرآن لے کر بیٹھتے تھے اور اوپر انگلی پھیرا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کے اوراق اور ان کی انگلیوں کے پھیرنے کی وجہ سے میل تک کا اثر ہو گیا تھا، جس پر آپ بار بار ہاتھ پھیرتے رہیں گے تو اثر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کا تکلف فرمایا ہے، اللہ نے یہ اپنے جو اس کی شان ہے اس سے اعتبار سے اللہ نے اس کو بولا ہے، حضرت جبریل نے اس کو سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اسے اتارا ہے اللہ نے۔ یہ ایسا خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں اور قرآن کی صورت میں، یہ کبھی محو ہونے والا نہیں، کبھی مٹنے والا نہیں اور کبھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں، اور روزہ اپنے پڑھنے اپنے روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے جمع سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے۔ قرآن کہے گا کیا ہے میرے رب، میں نے اس کو تیری یاد میں رات کو لگائے رکھا، وہ مجھے مشغول رہا مجھ میں، اور وہ مجھے پڑھتا رہا، تراویح میں سنتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تہجد میں پڑھتا رہا، رات کو جگایا میں نے اسے، خاص طور سے تراویح قرآن سننے میں یہ لگا رہا۔ اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت رمضان کے مہینے میں، تیرا قرآن اور روزہ اتنا جوڑ ہے، قرآن اور روزے کا اتنا تعلق ہے، یہ دونوں مل کر کے روزہ دار کی شفاعت کریں۔ تو روزہ رکھے اور تلاوت کرے، روزہ رکھ کر کے قرآن پڑھے۔ روزہ یوں ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عبادتوں میں سے عبادت ہے، اتنی محبوب عبادت ہے روزہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے جزا دوں گا، یعنی میں ہی اس کی جزا بھی ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جزا اللہ تعالیٰ، یعنی خود اللہ تعالیٰ اس کا بن جائے گا، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اس کو کیا کرے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے، اور اللہ کہتا کہ میں اس کی جزا ہوں۔ اگر کوئی بادشاہ کہہ دے کسی سے
اور وہ بھی بادشاہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، وہ کہتے کہ میں تمہارا ہوں، وہ چاہے کرو۔ تو اب بندہ اس کا شہری یا اس کا غلام یا بادشاہ کا اس کو ہاتھ مل گیا، اس کا ساتھ مل گیا اور حمایت مل گئی، تو پھر کون روکنے والا؟ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھر یہی طرح تک مگر نشہر نے غالب کی آبرو کیا، تو بادشاہ کا ہاتھ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی جگہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ رکھنے، اور اس روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ کا کلام، جب بندہ اس روزے کی حالت میں اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، پھر شیطان کا کوئی حملہ اور کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ لیکن قرآن کو چننے کے لیے دل کی گہرائی سے آپ تلاوت کیجیے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی تلاوت کیجیے، غور سے احترام کر کے تلاوت کیجیے، دل پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جب نور ہے تو اس کا کلام نور ہے، نور و ہدا، یہ نور ہدایت ہے اور نور معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام پڑھنے والے کو کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ تو رمضان میں جتنی تلاوت کر سکتے ہیں، ایک ختم، دو ختم، تین ختم، ایک ربط ہو جائے اور ایسا گہرا ربط ہو جائے کہ زندگی بھر قرآن کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ہمارے اپنی بہت سے افراد ایسے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ایک ایک دن میں 7-7 8-8 پارہ تلاوت کرتے، اور اب مسجد میں آ جائیے تو نہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے۔ اگر یہی حال سال بھر کی بنا لے اور یہی معمول سال بھر کا بنا لے کہ تلاوت سے ابھی ہم باز نہیں آئے، جہاں موقع ملے گا، جہاں موقع ملے گا ہم تلاوت شروع کر دیں گے۔ چلتے پھرتے حافظوں کے لیے تو سونا ہی سونا، سونے پر سہاگا، چلتے پھرتے تلاوت کریں۔ اور ہمارے ایسا ہے، میں دیکھتا بھی ہوں اور میرا سابقہ بھی ہے ایسے لوگوں سے کہ ہم ساتھ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ روز کا معمول میں نے دیکھا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے مولانا جاؤلق صاحب حاجی بابو، روز کا میرا آنا جانا مبارک ہے، اور ادھر سے گاڑی شروع کرتے ہیں، کار کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیسہ بہت سے ہے۔ ابھی تو عبید الرحمان کو میں نے دیکھا وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور نیاز صاحب ہمارے تھے، اس کا چلتے پھرتے کا معمول تھا، تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور آپ جتنی بھی سورہ ہیں، جتنا بھی ہے، آپ تلاوت اگر کرتے رہیں گے تو ایک عجیب کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ آزمائش اللہ کے محبوب بندوں پر آتی ہے، کبھی مصیبتیں دور نہیں ہوتی، بار بار وہ تلاوت کر رہا ہے، بار بار وہ کلام پاک سے جڑا ہوا ہے، لیکن پریشانیاں محسوس کرتا ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ناراض ہے۔ نہیں، اللہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب بہت چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آزمائش سے درجات پر بلند کرتا ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملی تو اس کو سبق یاد ہوا، تو جو زیادہ قریب ہوتا ہے کام اس کو زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ کے بڑے محبوب ہوا کرتے تھے اور تھوڑی سی بھی اسے لفظ ہوتی تھی تو گرفت ہو جایا کرتے، اور عام لوگوں پر ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ نبیوں سے اگر ذرا بھی چوک ہو جاتی تھی اور اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی تھی، اور عام آدمی پر بڑے سے بڑا کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ یہ محبوبیت کا ایک مقام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا آخر دنیا میں جو دے گا، آخرت ہی اصل ہماری زندگی ہے۔ ہم ہر کام آخرت کے لیے کریں، دنیا تو مل رہی ہے۔ ان دنیا کھولے کا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، اس لیے ہم اس بنائے مبارک کو غنیمت جانیں، اور قرآن سے جتنا زیادہ جڑ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں کریں۔ تنہائیوں میں رات کے، اور خاص طور سے تہجد کے بعد ایک خاص مدعا بیان کیا ہے ہمارے بزرگوں نے
کہ جب رات میں آخری وقت ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کی صفت بنائی ہو پھر اصحاب ہم یستغفرون، بھور میں اللہ سے استغفار کریں۔ ہم صرف تہجد پڑھ کر کے اور دعا مانگنے لگتے نہیں، 100 مرتبہ استغفار کا قانون بنا لیجیے، 200 مرتبہ جلدی توفیق ہو کہ تہجد پڑھ کے جب فارغ ہو جائے یا تہجد پڑھنے سے پہلے استغفار کا معمول بنائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَبِنْ أَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے محبوبوں کا یہ حال ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو معمولات ہے تہجد کی، وہ تہجد کی ناغہ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت تہجد، نفلی عبادت ہے۔ عبادت تو ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ ادا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ میرے لیے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، میری یاد میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کلام پاک میں، اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، اور بہت کم اگر سوتے بھی ہیں تو تھوڑا سا سوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ میری عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس سے لوگوں نے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن میں لگنے، قرآن کی تلاوت کرنے، تدبر کرنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔